مسلم شریف کتاب الحیض کی حدیث نمبر 676 سے لے کر 677 تک ہے، 676 سے 677 تک ہے، اور دیگر کتب کے اندر ابو داؤد اور ابن ماجہ، ترمذی اور دیگر کتب کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرد کسی مرد کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے اور نہ کوئی عورت کسی عورت کی شرمگاہ کی طرف دیکھے، اور دو مرد برہنہ یعنی ننگے ہو کر ایک کپڑے میں نہ لیٹے، نہ دو عورتیں برہنہ ہو کر ایک کپڑے میں لیٹے۔ شارح مسلم علامہ یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح فرماتے ہیں کہ مرد کا مرد کی شرمگاہ کو دیکھنا حرام ہے اور عورت کا عورت کی شرمگاہ کو دیکھنا حرام ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح مرد کا اجنبی عورت کی شرمگاہ کو دیکھنا اور عورت کا اجنبی مرد کی شرمگاہ کو دیکھنا بلا اجماع حرام ہے۔ البتہ بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے تمام بدن کو دیکھ سکتی ہیں، اور مخصوص شرمگاہ کو دیکھنے کے متعلق فقہاء شافعیہ کے 3 اقوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بلا ضرورت دیکھنا ہر ایک کے لیے مکروہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ بلا ضرورت دیکھنا حرام ہے، تیسرا یہ کہ مرد کے لیے حرام ہے اور عورت کے لیے مکروہ ہے، اور عورت کی باطن فرج کو دیکھنا شدید مکروہ ہے۔ محرم عورتوں کو مرد کے لیے اپنی محرم عورتوں کو دیکھنے کے متعلق حکم یہ ہے کہ عام حالات میں کام کاج اور خدمت کے وقت جتنا جسم دکھائی دیتا ہے اتنا جسم دیکھ سکتا ہے، یعنی چہرہ، ہاتھ اور پیر۔ اسی طرح عورت کے لیے اپنے محرم مردوں کو دیکھنے کا حکم ہے، ناف اور گھٹنے کے درمیان جسم کو کسی کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے اجنبی عورت کے پورے بدن کو دیکھنا حرام ہے، اسی طرح عورت کے لیے اجنبی مرد کے پورے بدن کو دیکھنا حرام ہے، خواہ وہ ایک دوسرے کو شہوت کے ساتھ دیکھے یا بغیر شہوت کے ساتھ۔ یہ حکم اس وقت ہے جب کوئی ضرورت شرعیہ نہ ہو، لیکن جب کوئی ضرورت شرعیہ ہو، مثلا خرید و فروخت، علاج اور شہادت کے وقت اجنبی عورت کے چہرے کو دیکھنا جائز ہے، لیکن اس حالت میں بھی شہوت کے ساتھ دیکھنا حرام ہے۔ تنہائی میں کسی شخص کا، اور جس میں ہے کہ تنہائی میں کسی شخص کا ضرورت کی وجہ سے اپنی شرمگاہ کو برہنہ کرنا جائز ہے، اور بلا ضرورت جو ہے مکروہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ حرام ہے۔